بیسیکلی دیکھیے بچہ پیدا کرنا ایک بہت ڈیفیکلٹ پروسیس ہے، بیکاز آپ ایک اور زندگی کو لے کر ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کی اپنی صحت خراب ہے، اگر آپ خود انیمک ہیں، آپ کے اندر بلڈ نہیں ہے، آپ کی خوراک اچھی نہیں ہے، آپ کو کوئی بیماری ہے، ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے، خون کی کمی ہے، انفیکشن ہے، اوپر سے آپ پریگننٹ ہو جاتے ہیں، تو دونوں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. دنیا بھر میں جو شرح اموات ہے ڈیولپڈ ورلڈ میں اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں 1 ملین کے پیچھے ہمارا 0.5 ڈیتھ ریٹ ہے، یعنی آدھی عورت 1 ملین کے بعد مرتی. اور وہ بھی پتہ کیا جائے کہ یہ کیسے مری تھی تو وہ کسی ایسی ڈیزیز سے مری ہوتی ہے جس کا علاج نہیں ہے، یا وہ کسی ایکسیڈنٹ میں مری ہوتی ہے اور پریگننٹ ہوتی ہے. ہمارے یہاں ہماری تقریباً 1000 اگر ڈیلیوریز ہوتی ہیں تو اس میں سے 30-40 جو ہیں وہ ویسے ہی فوت، اور یہ جو ہے اس سے بھی زیادہ ہے انسیڈنس. اور تقریباً 15 سے 20 تو بہت ساری پر 1000 تو بہت ساری رپورٹس ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے جو بہت سی رپورٹس ان ڈاکیومنٹڈ جاتی ہیں اس کو اگر دیکھیں تو 30 سے 40% بن جاتا ہے، پر 1000 بن جاتا ہے. اسی طرح جو شرح اموات ہے بچوں کی وہ بھی تقریباً اسی طرح کی ہے، بلکہ اس سے تھوڑی سی زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پیشنٹ جو ہے اس کی ایک چیز جسے ہم کہتے ہیں اینٹی نیٹل کیئر، یعنی ڈیلیوری سے پہلے کی کیئر. اس کیئر کے اندر یہ تشخیص کی جاتی ہے کہ اس مریض کو بلڈ کی کمی ہے، انفیکشن ہے، اس کی خوراک ٹھیک نہیں ہے، اس کو کیا دوائی دی جائے جس سے یہ خود بھی ٹھیک رہے اور اس کا بچہ بھی ٹھیک رہے. تو بہت چھوٹی چھوٹی 2-4 دوائیاں ہیں جو بہت مہنگی بھی نہیں ہوتی، جو کہ آئرن ہے، کیلشیم ہے، وائٹامنز ہیں اور فولک ایسڈ ہے. یہ اینٹی نیٹلی مریض کے لیے ضروری ہوتی ہے. دوسری چیزیں جو ہمیں بادر کرتی ہیں وہ ان نیسیسری میڈیکیشن ہے، جو کہ آف دا کاؤنٹر لے کے لوگ، آپ کو زکام ہوا آپ نے جا کے کوئی اینٹی بائیوٹک خرید لی اور خود ہی کھا لی، آپ کو تھوڑا سا بخار ہوا اور آپ نے اینٹی بائیوٹک کھا لی، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی قوت مدافعت جو ہے اور کم ہوتی جاتی ہے، آپ کی امیونٹی خراب ہو جاتی ہے، آپ کی ریزسٹنس خراب ہو جاتی ہے. سو سیلف میڈیکیشن اور پور اینٹی نیٹل کیئر، یہ دونوں چیزیں جو ہیں ماں کو ایٹ رسک ڈالتی ہیں. پھر ایک تو ماں نے اینٹی نیٹل نہیں کرایا، لیکن جب ڈیلیوری کا ٹائم آیا تو وہ اکثر کسی چھوٹے کلینک میں، ہاسپٹل میں، دائی پہ نہ بھی جائیں تب بھی وہ کسی ایک ڈاکٹر کا یا ایک چھوٹی سی دائی کا یا نرس کا یہ کام نہیں ہے. ہم لوگ ابھی بھی اتنے سینئر ہونے کے باوجود بھی، اچھی فیسلٹی میں کام کرنے کے باوجود بھی بہت سارے لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں جب ایک ڈیلیوری ہو رہی ہوتی ہے. بیکاز نارمل چیزیں تو نارمل ہیں، جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہتے ہیں ہاں وہ پیشنٹ جو ہے نارمل ڈیلیور ہوئی تھی ان ریٹروسپیکٹ، لیکن پروسپیکٹیولی اگر آپ دیکھیں تو عورتیں جو ہیں جب تک ان کی ڈیلیوری ہو نہیں جاتی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نارمل ڈیلیوری ہوگی. 20% عورتیں ایسی ہیں جن کو ڈیورنگ ڈیلیوری کوئی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے اور ان کا ایمرجنسی میں سیزیرین کرنا پڑتا ہے، یا ان کو کوئی ایمرجنسی بلیڈنگ کی ہو جاتی ہے اور ان کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے. سو ہماری عورتیں جو زیادہ تر جن کی موت واقع ہوتی ہے وہ بلیڈنگ کی وجہ سے ہوتی ہے، چاہے وہ بلیڈنگ ڈیلیوری سے پہلے ہو، ڈیلیوری کے دوران ہو یا ڈیلیوری کے بعد ہو، وہ کسی آپریشن کی وجہ سے ہو، نارمل ڈیلیوری کی وجہ سے ہو، کسی بلڈ ڈیزیز کی وجہ سے ہو، انیمیا کی وجہ سے ہو، یا کسی کمپلیکیشن کی وجہ سے ہو. ہماری مین کاز آف ڈیتھ جو ہے وہ بلیڈنگ ہے، اور دوسری جو ہے وہ ڈیزیزز لائک ہائپر ٹینشن ڈیورنگ پریگننسی، ڈائبٹیز ڈیورنگ پریگننسی، ان چیزوں کی وجہ سے ہماری شرح اموات جو ہے وہ زیادہ ہے. سو بیسکلی یہ چاہیے ہر خاتون کو کہ اگر ہو سکے تو وہ اپنی ڈیلیوری سے پہلے ڈاکٹر کو ضرور وزٹ کرے، جو دوائیاں اس کو دی جائیں وہ ضرور لیں. اب غریب عورت کو اگر میں کہوں کہ تم گوشت روز کھاؤ یا قیمہ روز کھاؤ تو وہ نہیں کر سکتی، وہ افورڈ نہیں کر سکتی. سو تمام خواتین کو ایٹ لیسٹ 10 گلاس پانی کے لازمی پینے چاہیے، بیکاز آپ کا رینل سسٹم، آپ کی جو کلیئرنس ہے وہ اچھی ہونی چاہیے.
ہو سکے تو دودھ کے 2 گلاس پئیں، ورنہ 1 گلاس تو لازمی پئیں. اور آپ ضروری ہے کہ فولک ایسڈ جو ڈاکٹر آپ کو دیتے ہیں وہ ضرور لیں. آئرن کی ٹیبلٹس بہت سستی ہیں، اتنی مہنگی نہیں ہیں، وہ لینی چاہیے، لازمی لیں اگر آپ کا ہیموگلوبن کم ہے تو. اور تیسری جو خوراک میں چیز ہے، اگر گوشت نہیں کھا سکتے جو کہ پروٹینز ہیں وہ ضروری ہیں ہماری بلڈنگ کے لیے، مسل بلڈنگ کے لیے، تو تب دالیں جو ہیں وہ گریڈ 2 پروٹینز ہیں، لیکن ان میں پروٹینز ہیں. تو جو ویجیٹیرینز ہیں یا جن کو گوشت مہیا نہیں ہے وہ دالوں کو مکس کر کے، بہت ساری دالوں میں ڈیفرنٹ انرجی سسٹمز ہوتے ہیں، تو جو مکس کر کے بناتے ہیں دال وہ بہت اچھی ہے. اور گوشت کے بارے میں بھی یہ ہے کہ پہلے یہ خیال ہوتا تھا، میری خیال ہے جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت تو چکن تب بنتا تھا جب کوئی مہمان آتا تھا، اتنا چکن کی پروانی نہیں تھی. لیکن اب چونکہ برائلر چکن ہے تو وہ ہر ایک کو چکن جو ہے کافی سستا ہے، لیکن جو میٹ ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو بکرے کا گوشت اور لیمب کا گوشت ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، اس سے بہتر بیف ہے. بیف کو لوگ پسند نہیں کرتے، مے بی بیکاز ہم لوگ انڈو پاکستان میں ایسے گروپس میں رہے ہیں جہاں پہ مذہبی حساب سے گائے کو نہیں کھایا جاتا تھا، تو شاید وہ ہمارے مائنڈ میں بیکورڈ ہمیں رہ گیا ہوا ہے. سو میری یہ خواہش ہے کہ جو لوگ گوشت نہیں افورڈ کر سکتے وہ گائے کے گوشت کا قیمہ تھوڑا آدھا پاؤ بھی لے لیں کبھی ایک آدھ دن چھوڑ کے.